پاکیزہ محفل میں اس مالک نے ہم سب کو جمع فرمایا. دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. زور سے کہو آمین. دوستوں یہ نکاح کی محفل ہے اور ماشاءاللہ تعلیم یافتہ شہر دھولیا اور پونا دو جگہ سے بارات آئی ہوئی ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح کے تعلق سے ابھی جو قاضی خطبہ پڑھے گا اس خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جو تقریباً سن کے سب کو یاد ہو گئی اور وہ حدیث ہے النکاح من. دیکھو اس کا مطلب آپ کو یاد ہو جائے. اب اس کا ترجمہ سمپلی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے لوگوں نکاح میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے, میرا اسٹائل ہے. اور ظاہر بات ہے جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے تو اس کا مطلب نبی نے کر کے دکھایا. خود کا نکاح بھی اور اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کر کے دکھایا. ہمارے دنیا کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں بلکہ یوں سمجھے کہ عالمی اعتبار سے جن کو دنیا مانتی تھی ابھی بس پچھلے ہی مہینے میں انتقال ہوا ہمارے بھی پیر تھے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو پیر ذوالفقار نقشبندی ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو سنو, پیر صاحب کہتے تھے کہ دیکھو سنو نکاح نبی کی سنت ہے. اگر نکاح کو نبی کی سنت کے مطابق ان کے اسٹائل ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے کیا جائے گا تو یقیناً نکاح کے جتنے بینیفٹس ہیں جتنے فائدے ہیں وہ سب ملیں. اور اگر نکاح کو اپنی خواہش کے اعتبار سے کیا گیا اپنی ارمانوں اور اپنے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے نا اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا گیا تو پیر صاحب کہتے تھے کہ محسوس بھی نہیں ہوگا اور زندگی سے برکتیں اور سکون ختم ہوگا, محسوس بھی نہیں ہوگا. ہے نا ہم نے کئی ہم کو تو خود کو نہیں معلوم کتنے نکاح پڑھا دیا آج تک لیکن ہم نے دیکھا ہے کچھ نکاح ایسے کہ جن میں بے تحاشا فضول خرچی کی گئی اور نبی کی ایسا دل اندر سے بولتا تھا کہ یار یہاں تھوڑی سی اتی ہو گئی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ 8 دن پہلے ہم ہی لوگوں نے نکاح پڑھائے اور 8 دن کے بعد میں توڑے ٹکڑے کے لیے بھی بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ببال کیسے آتا ہے. پھر دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, مولانا عبد القدیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بڑے عالم دین ہیں. قرآن کیا کہتا ہے نکاح سکون کا ذریعہ ہے. نبی فرماتے ہیں نکاح مرد عورت دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ. ایک دم اسپشٹ کلیئر الفاظ میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ نکاح مرد اور عورت دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے 2-3 مہینے کے بعد میں دولہا ملتا ہے اور کہتا ہے مفتی صاحب بیان تو بہت اچھا کرے تھے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے, بیان تو بڑا پیارا کرے تھے نکاح سکون کا ذریعہ ہے لیکن زندگی کا سارا سکون ختم ہو گیا. تو ہم اس کو خاندانی اسٹائل میں کہتے ہیں بیٹا تو جھوٹا, تیرا باپ جھوٹا, تیرا پورا خاندان جھوٹا, میرے رہے کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, میرے رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرا رب کہہ رہا ہے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے, میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے اور 3 مہینے کے بعد تو کہہ رہا ہے کہ سکون اڑ گیا. تو تو دھیان کر تو نے باولی چاہے کیا کرا تھا نہیں سمجھا ہم کیا کہتے ہیں کہ تو دھیان کر ہلدی کو کیسا بیٹھا تھا تو دھیان کر ہاتھ پہ تمہیں کٹیار لیا تھا کہ نہیں لیا تھا, تو دھیان کر کٹیار میں نیمبو تھا کہ نہیں تھا, تو دھیان کر ٹرک کے نیچے آگے سے بولا تھا کہ ارے وہ صحیح بات ہے ایک دم سادہ اسٹائل بول رہا ہوں. تو یہ کچھ اپنے ارمان اپنے جذبات اپنی خواہشات یا اپنا باولاپن اپنوں کو زندگی پر بناتا ہے نا. بھئی ہر ایک کمپنی ہے یاماہا 2 ویلر کی, آپ نے یاماہا گاڑی لی ہے تو کمپنی اتنی سی کتاب دے دے گی آپ کو, چھوٹی سی بک دے گی, اس میں لکھا رہے گا ہاؤ ٹو یوز کہ اس کو استعمال کیسے کریں. آپ نے فری لیا اتنی سی کتاب فریج کی کمپنی دے دیں گی, گودریج کمپنی دے دیں گی. آپ لوگ جلدی سے یہ جو بھولیا والے ہیں
آپ نے دلہن کی دستخط دے بھی رکھی نہیں کی نا؟ یہ ماریا کی دستخط اس کے علاوہ چلو جلدی سے جاؤ نام دیکھ لینا ساتھ میں جاؤ کوئی جگہ ساتھ میں جلدی سے. اگر گھر دور ہے تو ٹو ویلر میں جاؤ سامنے ہے نا. تو خیر کیونکہ آج بہت پرانا ہوا ابھی دو ختم تو کر کے آیا ابھی تیسرے گھر میں جانا ہے اپنی دو لیا بھی آج کیا کریں. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ نکاح کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. تو ظاہر بات ہے تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو آپ نے اگر یامہا کی گاڑی لی تو یامہا کی کمپنی اتنی سی آپ کو کتاب دے دے گی اس پر لکھا رہے گا ہاؤ ٹو یوز یعنی وہ کمپنی بتائے گی کہ ہم نے اس گاڑی کو بنایا ہے یہ پروڈکٹ ہمارا ہے اور اس کو آپ کو ایسے استعمال کرنا ہے. وہ یامہا کمپنی لکھ دے گی کہ دیکھ اس کا پہلا گیئر آگے ہے باقی تین پیچھے ہے. اسپلنڈر لیا تو وہ لکھے گی کہ چاروں پیچھے ہے. کیوں فریج لیا چھوٹا سا گودریج کمپنی کا تو گودریج کمپنی چھوٹے کتاب دے گی کہ اس کو ایسا استعمال کرنا. کیوں اس میں آئل اتنے کلومیٹر پہ ڈالنا اور ٹو ویلر کو ٹو ویلر کا نام دیا گیا فور ویلر کا نام نہیں دیا گیا تو کمپنی بول دیتی ہے ٹو ویلر ہے اگر فور بیٹھے گا تو ٹو چلے گا. چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جب کوئی چیز بناتی ہے تو وہ اپنا پورا اصول بیان کر دیتی ہے. اب یامہا کا گیئر پہلا آگے ڈالنا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو 25-50 بار پیچھے گیئر ڈال کے اٹھائے تو ظاہر بات ہے کہ 6 مہینے کے اندر انجن میں کام نکل جائے گا. کمپنی بولے گی ہماری سنت کے اعتبار سے تم نے نہیں کیا. کمپنی کی سنت ہے نا. سنت مینس طریقہ سنت مینس سنت کا مطلب طریقہ. تو کمپنی بولی ہماری سنت پہ عمل نہیں کیا تم نے اس لیے 6 مہینے میں انجن میں کام نکل رہا ہے. کیوں تو ایسے ہی جس کمپنی نے ہم کو پروڈکٹ کیا ہے جس کمپنی کا ہم پروڈکٹ ہے مال ہے ہم مینوفیکچرنگ ہے اس کمپنی نے بھی باقاعدہ کتاب دی ہے قانون کے طور پر اور اس قانون کو سمجھانے کے لیے اس رب نے محمد مصطفیٰ کی شکل میں آخری نبی دیا. اب اس نبی نے بتا دیا کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے لیکن ایسا ایسا کرے گا تو اس کے علاوہ اگر خالہ کے ارمان پورا کیا پھوپھا کے ارمان پورا کیا پورے خاندان کے ارمان پورا کیا کیونکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. ابھی مولانا مبارکباد ہی آپ دونوں دلوں کو بھی آپ کے خاندانوں کو بھی کہ نکاح کا ہو رہا مولانا مسجد میں ہو رہا ورنہ یہ نکاح باہر ہوتا تو کیا کیا ہوتا سب کو معلوم ہے. سمجھ لیا. تو نکاح مسجد میں ہو رہا اور میں دنیا والوں سے پورا والوں سے کہوں گا کہ باقاعدہ نکاح کو مسجد میں کرنے کی عادت بناؤ رواج ڈالو. الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ہے دھولیا میں بھی ہے اورنگ آباد میں بھی ہے مسجد میں نکاح کی. کیوں کیونکہ یہ رواج اپنا نہیں ہے یہ رواج خود نبی کا رواج ہے. پیارے نبی نے کہا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ نکاح کو کہاں کرو مسجدوں میں کرو. اچھا مسجدوں میں کرنے کا ایک سادہ فائدہ میں یہ کہتا کہ ابھی ہم دعا کریں گے ابھی ہم سب دعا کریں گے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے آدم اور حوا میں تھی. اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں میں تھی. تو ہم جب دعا کریں گے اور آمین کہیں گے تو یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی دعا کے ساتھ وہ بھی آمین کہیں گے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے مسجد میں نکاح ہونے کا. اور جوانوں سے میں کہوں گا پیارے جوانوں میں آپ سے بھی کہوں گا کہ پیارے نبی نے کہا فرمایا یا معاشر الشباب اے نوجوانوں کی ٹولی. دیکھو جملے پر دھیان دینا. پیارے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب اے جوانوں کی ٹولی من استطاع منکم الباءۃ. دیکھو بڑی پیاری بات یاد آ گئی کیونکہ ہم لوگ بس اللہ بلواتا ہے. بڑی پیاری بات یاد آ گئی. پیارے نبی نے فرمایا اے جوانوں کی ٹولی جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے. تو وہاں پر جو تو حدیث میں کیا ہے اے جوانوں کی ٹولی اے بڈھوں کی ٹولی میں بولے نہیں کیا تو دا پوائنٹ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اصل نکاح کی عمر کیا ہے ارے بولو نا کیونکہ وہاں حدیث میں الفاظ کیا استعمال ہوئے وہاں یا معاشر الشباب اے جوانوں کی ٹولی من استطاع
منکم الباء، جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی اصل عمر جوانی ہے نا، لیکن شہروں میں کیا ہوتا ہے، یہ جوانی کی عمر 30 سال کے بعد شروع ہوئی، شہروں میں 25-27 سال کے بعد کی چلتی ہو، 25-27 سال تک بات ہی نہیں چل رہی، شہروں میں جوانی کی عمر 30 سال کے بعد شروع ہو رہی۔ ان پاگلوں کو، پڑھے لکھے جاہلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جوانی کی اصل عمر کیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو اصل عمر ہم کھو دیتے ہیں ہے نا، تو پھر اب وہ جو 10 سال جوانی کے شروع ہونے کو ہو گئے ہیں، 15 سال جوانی کے شروع ہونے کو ہو گئے، اس پہ زنا عام ہوتا ہے۔ اچھا، زنا جو ہے نا کسی ایک مخصوص عمل کا نام نہیں ہے، یہ بھی دماغ میں بٹھا دو۔ زنا صرف ایک خاص کام کا نام نہیں ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی جوانی میں نکاح کا انتظام نہیں کر رہے کیونکہ دماغوں میں شیطان بیٹھا ہے، نہیں ابھی اس کے پیروں میں نہیں کھڑا ہوا ہو تو تیرے پیر پہ سمجھ رہے آپ؟ ابھی کیسا ہے، اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی، تو اب ان کے دماغ میں پیروں پہ کھڑے رہنا اور سیٹنگ کا مطلب یہ ابھی کمانے والا نہیں بنا ہوا یہ۔ اچھا، کما بھی رہا تو ابھی اتنا نہیں کما رہا۔ ابھی میں پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا، میں ادھر سمندری کنارے بحر عرب میں میرا ایک پروگرام ہوا، وہاں ہم لوگوں نے جہازوں سے سمندر میں استقبال کیا، تو میں وہاں گیا تو وہاں پر بھی 3 نکاح تھے، تو تینوں کی عمر میں نے دیکھا 33 35 37 ایسے، اور میں تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب کیسا یار رواج ہے کہ جب تک کہ بچہ کمانے والا نہ بن جائے، تو میں نے کہا کمانے والا مطلب تمہارے دماغ میں کیا ہے کمانے والا؟ تو کہا کہ جب تک کہ وہ 2-3 مرتبہ دبئی کے رونے لگا لے تب تک کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ آیا؟ یعنی جب تک کہ وہ 2-4 بار بھائی یا نہیں آئے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی سیٹنگ ہوئی کی نہیں ہوئی۔ ایک جگہ میں دکن کے ایریے میں گیا، اب نبی پاک نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، پیارے نبی نے فرمایا نکاح آسان ہوگا تو زنا ختم ہوگا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، نکاح کو مشکل کرتے جا رہے ہیں، نکاح میں جو رسم رواج نہیں تھے وہاں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تب ہم دکن حیدرآباد وغیرہ کے نکاح میں گئے تو وہاں پر قاضی صاحب نے اعلان کی 200 گرام سونا بشکل زیورات۔ اب کتنے کو ہے نا، ابھی 10 گرام کتنے کا چل رہا ہے ایسا 1,30,000 کے اوپر جا رہا، 40,000 کے اوپر جائے، اچھے دن آ گئے سمجھ آ۔ تب 10 گرام سونا 1.5 لاکھ، 10 گرام سونا کتنے 1.5 لاکھ۔ اب 200 گرام سونا، تو میں نے قاضی صاحب کیا قاضی صاحب یہ مطلب بہت مالدار بات کی گیا جو 200 گرام سونا بچ نہیں بولے یہاں ایسا رواج بنا دیے تھے۔ میں نے کہا ایسا رواج کیوں ہے، تو بولے مہر مہنگا ہوں گا نا تو چھوڑے میں نہیں، اللہ پکڑے گا اتنا میں چھوڑے گا۔ ارے بولو نا یار، جب پکڑے گا تو چھوڑے گا۔ تم جب نکاح کو مشکل کرو گے، ایسے رواج اس میں کھسڑو گے جس سے نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہوگا۔ تو امت کے جوانوں نکاح کو آسان کرو۔ اور ماں باپ سے بھی میں کہوں گا کہ دیکھو بڑی عجیب بات یاد آ گئی، اللہ نے کہا ہے کہ اپنے کنواروں کے نکاح کراؤ یغنی، دیکھو جملے پر دھیان دینا، میرے الفاظ نہیں اللہ کے الفاظ، اور جن کو اس پر یقین نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کیا بولا؟ جن کو اس پر یقین نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے کنواروں کا نکاح کراؤ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ مطلب سیٹنگ کب سے صحیح ہوگی؟ نکاح کے بعد۔ اور تو سیٹنگ صحیح ہونے کا انتظار کب کرتا؟ نکاح سے پہلے۔ میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی بڑے عالم تھے، وہ اکثر کہتے تھے، یہ بات کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تین کو لگ رہا ہے کہ تیری سیٹنگ کیوں ہو رہی، لائن میں لگ رہی روزی روٹی کی ہے نا، تو اس لیے نکاح نہیں کرنا۔ تو وہ کہتے تھے تو نکاح کر، ہو سکتا ہے تو منوس تھا، وہ جو آئیں گی برکت والی آئیں گی تو اس کے ڈبے میں تیرا بھی ہو جائے گا۔
وہ تو ایک دم شادی مثال کے بنا. تو نکاح یہ ایمان رکھنا کہ سیٹی مونی بچہ پیروں پر کھڑے رہے گا، تو یہ کمزور ایمان والوں کی بات ہوتی ہے. حدیث کا وہ سنا کر کے اب فقیر گواہ آ گئے، اس لیے یہ آ گئے کہ ان کے آنے کے بعد زیادہ بات کرنا حرام ہے. سمجھ آیا؟ اور بدعا لینا بھی اچھی بات ارے بولو نہیں ہے. تو یہ وکیل گواہ آ گئے. چلیے جب تک کہ آتے ہیں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو خیر یہ آ گئے، اس لیے اب آخری بات یہ کہہ کر ختم کہ نکاح کو جتنا آسان کرو گے، نکاح کو جتنا آسان کرو گے، زنا حرام کاری بدکاری امت سے ختم ہوگی. میں تمہارا بات دیتا ہوں، چاروں پریوار کو، یعنی دونوں لڑکیوں کے پریوار ہے نا، بیٹیوں کے پریوار اور دونوں لڑکوں کے پریوار کو، ایک بارات تھا کہ پونا، ایک بارات ایسے ہے اور ایک دنیا. میں جمعیت علماء ضلع جلگاؤں اور تمام علماء کی جانب سے چاروں پریوار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کے الفاظ پر بات ختم کرتا ہوں. ذرا آپ نے آمین کہہ دینا. اللہ آج تیرے اس گھر میں ہونے والے ان نکاحوں کو بے انتہا قبول فرما. آمین. تو بے نکاح ہوگا، وکیل ہوگا،